پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں طلعت صاحب اور پاکستان سے دو اور لوگ، ایک رضا ہمارے پروڈیوسر ہیں آج ٹی وی کے، اور ایک ندیم صاحب ہیں خبیب فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ شپ فلاٹیلا جو امداد لے کر جا رہا تھا غازہ، جس کے اوپر اسرائیلی وار شپس نے اٹیک کیا اور باقی لوگوں کو وہ ہوسٹیج ہے اس وقت بنایا ہوا اور کوئی اپڈیٹ نہیں ہے انفارمیشن کا، اس کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی کتنے مؤثر طریقے سے اس وقت ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ صبح سے لے کر ابھی تک ہم اس بحث میں ہیں کہ خدا رہا کوئی جا کے ان سے یہ تو پوچھے کہ باقی لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، وہ ہیں کہاں پر. کشف کے جرنلسٹ جو ہیں جرنلسٹک لیول کے اوپر بہت سی ایسوسیشن ہیں بین الاقوامی سطح پر کام کرتی ہیں، وہ ایکٹ کر کے کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں. دیکھیے اگر انفارمیشن کسی کے پاس بھی ہوتی ندیم صاحب، میرا آئی بلیو ان دس کہ اگر انفارمیشن ہوتی، ایک صحافی کے پاس انفارمیشن ہوگی تو اس کا پہلا کام ہے اس کو باہر نکالنے کا، چاہے وہ ویب پہ ڈالے، چاہے کسی فورن ٹی وی چینل پر جائے، چاہے کسی اخبار میں، اگر جہاں پہ بھی وہ اس کو نکال سکتا ہے اس کے اوپر نکالے. کیونکہ اس وقت انفارمیشن نہیں ہے، اسی لیے ہم سارے اس طرح بلائنڈ بیٹھے ہیں. لٹرلی ہم بلائنڈ ہیں اس وقت، کیونکہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن وہاں سے باہر نہیں نکلتی. آئی پرسنلی تھنک کہ اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی، صبح سے آئی ہیو پرسنلی گاٹن ان ٹچ وتھ دم، ذاتی طور پہ بھی رابطے کیے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی، جن لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں جو فورن چینلز کے ساتھ کام کرتے ہیں، فورن ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے رہے، پوسٹڈ رہے ہیں فلسطین میں دوسری جگہوں پہ، ان سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بیوروز سے، اپنے لوگوں سے پوچھ کے اگر بتا سکیں کہ پاکستانیوں کی کیا صورتحال ہے اس وقت، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں اس وقت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا صحافتی سرکل میں. اسی لیے میرا زور یہ ہے کہ آپ کی جب تک حکومت ایکٹ نہیں کرے گی، جب تک آپ امریکیوں کو، لیکن وہ تل اویو کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں سے انفارمیشن گیدر کریں. ہاں، ہر ذرائع کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ ہمارے 3 پاکستانی اور دیگر جو وہاں پیس ایکٹیوسٹ ہیں ان کی حفاظت ہو سکے اور مزید کوئی اگریسو واقعہ نہ ہو. کاشف عباسی صاحب آپ کیا پوچھیں گے؟ جی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، 10 گھنٹے گزر گئے، ہم ابھی تک کسی قسم کی کوئی انفارمیشن حاصل نہیں کر سکے ہیں، بلکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک میری بہت لوگوں سے بات ہوئی حکومت میں، اتنا سلو ایکشن کیوں ہے اب تک؟ ابھی تک اتنی سست روی سے چل رہے ہیں، کیوں ہم زیادہ اگریسو نہیں ہے اس معاملے پر؟ کیوں نہیں ہم اس میں رفتار کا تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، صرف پاکستان کا نہیں، اس میں 40 دیگر ممالک کے لوگ بھی ہیں، انہیں بھی پوری مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. انفارمیشن صرف ہماری محدود نہیں ہے، اس وقت بہت سے ممالک ہیں جو انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں ہماری جتنی تشویش ہے لیکن انہیں بھی پوری اطلاعات نہیں موصول ہو پا رہی. مظہر عباس صاحب، شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہوا ہے واقعہ، اس میں انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ کس حد تک اور انٹرنیشنل لا کس حد تک وائلیٹ ہوا ہے، اور کیا پاکستان اقوام متحدہ میں اس ایشو کو اٹھائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شپس جو تھیں وہ انٹرنیشنل واٹرز میں تھیں اور وہاں اس قسم کی جارحیت ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ ہمیں کس لیول پر اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ بہت سے ممالک اس میں شامل ہیں. اس میں مسلم ممالک کے علاوہ دیگر یورپین کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں، ان کی شپس بھی انوالوڈ ہیں، ان کے لوگ بھی انوالوڈ ہیں، 40 ممالک انوالوڈ ہیں. تو یقیناً اقوام متحدہ کا فورم جو ہے وہ ایک نیچرل فورم ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. OIC کا دوسرا فورم ہے. ہر فورم کو میری رائے میں استعمال ہونا چاہیے تاکہ شاہ صاحب میں OIC کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. یہ OIC کو تو ہم ختم ہی سمجھے نا، اس کی تو فادیت نہ ہونے کے برابر ایک ایسا فورم ہے جہاں سارے مل جل کے بیٹھتے ہیں، چائے شاید پی کے چلے جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر OIC نہیں ملے گا تو پھر کب ملے گا؟ عرض یہ ہے کہ فورم میرے آپ کے کہنے سے تو وہ نہ بنتے ہیں نہ ختم ہو پاتے ہیں. اگر ایک فورم اویلیبل ہے، ہمیں اس وقت ہر فورم کی ضرورت ہے. اس وقت انسانی جانیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور ان کی حفاظت درکار ہے. جو بھی فورم تن کے تن کا جو ہے ہمیں چاہیے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ہمیں ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے. شاہ صاحب بہت شکریہ، ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے شام میں. آئی ہوپ کہ تب تک کوئی اپڈیٹ ہمیں مل جائے 7-8 بجے تک، اور خیریت جو ہے ان پاکستانیوں کی ایٹ لیسٹ ان کی فیملیز تک ہم کنوے کر سکیں کہ وہ خیریت سے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس کے اوپر کام کر کے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان کے فارن منسٹر. حامد میر صاحب، شاہ صاحب نے ایک چیز تو ایٹ لیسٹ بتائی کہ آفیشیل لیول کے اوپر کوئی ایکشن شروع ہوا. اب جی یہ، اور مجھے سب سے زیادہ اطمینان اس بات پہ ہوا کہ انہوں نے طلعت حسین صاحب کی میسج سے بھی بات کی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اگر پریشانی ہوگی تو ان کی فیملی کو ہوگی. اور انہوں نے
امریکن امبیسڈر سے بھی بات کی ہے. میرے خیال جو رائٹ وے تھا وہ یہی تھا جو امریکی سفیر کو کانٹیکٹ کرنے والا. جی لیکن اس کے کیونکہ اب امریکی سفیر ٹائم کا ڈفرینس ہے, تو امریکی سفیر جو ہیں وہ ای میل بھیجیں گی یا فون پہ بات کریں گی, ان کا لیول جو وہ ہے وہ بھی امبیسڈر کا لیول ہوگا. پھر امبیسڈر سے بات اوپر جائے گی, پھر وہ فورن منسٹر پہ جائے گی, پھر فورن منسٹر سے پھر وہ ڈیفینس منسٹری یا انٹیریئر منسٹری کے پاس جائے گی. تو اس لیے میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ گزارش کیا ہے کہ صدر زرداری صاحب سے بات کریں. وہ ان سے ہم ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں زرداری صاحب سے کہ وہ ڈائریکٹلی براہ راست براک اوباما سے اور حسنی مبارک صاحب سے بات کریں. اگر اوباما سے بھی بات نہیں ہوتی اور حسنی مبارک سے بات ہو جاتی ہے, میں بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں حسنی مبارک صاحب کا کہ ان کا بہت انفلوئنس ہے اسرائیل میں. اسرائیل نے اگر غزہ میں فلسطینیوں کو گھیرا ڈالا ہوا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایجپٹ بھی ہے, اس کے اپنے پرابلمز ہیں. میں ایجپشین گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہاں پہ. اگر ایجپشین جو ہیں وہ رفح کا بارڈر جو ہے آج کھول دیں تو اسرائیل کا جو سارا جو وہ ایک سیج ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمیں سب ایک مستقل مندوب جیسے ہالبروک ہمارے ریجن میں مڈل ایسٹ کے لیے بھی ہیں. آپ کو بہت زیادہ اگر دائیں بائیں نہ بھی گھومے, براہ راست چند ایک لوگوں سے بھی براہ راست کانٹیکٹ کر لیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں, تو سچویشن ہو سکتی ہے. ایک تو یہ سارا آپریشن ہوا ہے اوشن کے اندر, اتنا آسان وہ نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے, یہ پرابلم تو آئے گی. دوسری بات یہ, اسرائیل امریکہ کو نہیں فالو کرتا, امریکہ اسرائیل کو فالو کرتا ہے. اسرائیل خود جب تک کلیئر نہیں ہوگا اپنی اس پوزیشن پہ, اس نے جو پوزیشن لینی ہے وہ پوزیشن وہی لے گا اسرائیل. اس میں آپ کی اس وقت میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے امیڈیٹ انفارمیشن خود ہمارے جو دوسرے ممالک کے کولیگز غازہ میں ہیں ان سے مل سکتی ہے کہ کیا انجرڈ ہاسپٹلز لائے گئے ہیں, گرفتار لوگ جو ہیں آئے ہیں نہیں آئے ہیں. نہیں, غازہ نہیں نہ لایا گیا, ان کو حیفا لے گیا. ہاں, تو یہ انفارمیشن حیفا ابھی تک اطلاعات یہی ہے کہ حیفا, تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ اس وقت امیڈیٹ انفارمیشن آپ کو ڈپلومیٹکلی ابھی نہیں ملے گی. ڈپلومیٹکلی کئی گھنٹے لگیں گے آپ کو. امیڈیٹ انفارمیشن خود دوسرے ممالک کی یا دوسرے اخبارات اور چینلز کے جو بیوروز ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن اس وقت ہوگی بنسبت ڈپلومیٹکلی آپ کو ابھی اس میں کئی گھنٹے. کاشف آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کسی نیوز چینل وغیرہ ایسی آرگنائزیشن وہاں ہیں لوکلی جن سے ہم کانٹیکٹ کریں, کوئی اپڈیٹ کریں؟ جی میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ اگر نیوز چینلز کو پتا ہوتا تو انفارمیشن باہر آ چکی ہوتی. لیکن نیوز چینل نے انفارمیشن اپنے پاس تو رکھنی گھر میں رکھ کے نہیں بیٹھتے. یہ سب کو پتا ہے کہ اگر 70 ممالک ہیں, 50 ہیں, 30 کے لوگ موجود ہیں تو سب لوگ انٹرسٹڈ ہیں. دس از میسو نیوز, دس از بگ نیوز. ہر آدمی جاننا چاہ رہا ہے کہ ان کے جو نیشنلز ہیں ان کے ساتھ کیا بنا. میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے, یہ کسی حکومتی طرف اس سے پریشر جائے, چاہے آپ رابطہ کریں حسنی مبارک سے, چاہے اسپیشل ریپرزینٹیٹو جو ہے مڈل ایسٹ کا امریکی اس کے ساتھ رابطہ کریں. یو ہیو ٹو ہیو پرسنل کانٹیکٹ. اب آپ یہ وقت گزر گیا کہ ہم نے کال کر کے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارا کچھ کر لیں, ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارا کچھ کر لیں. وہی کہیں ہمیں انفارمیشن چاہیے, وی نیڈ دیٹ انفارمیشن ود ان 2 hours. جب آپ نے نیشنل کا مسئلہ اور سیکورٹی کا تو پھر ڈپلومیٹک تعلقات ہیں یا نہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. جی اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں اسرائیلیز کی تو وہ یہ اس طرح ٹارچر کرتے ہیں, مینٹل ٹارچر کرتے ہیں. اب اس میں 40 کنٹریز کے سٹیزنز انوالو ہیں. اب اسرائیلیز جو ہیں انہوں نے ابھی تک اگر انفارمیشن کو بلاک کیا ہوگا تو اس کی ایک وجہ ہے, انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ 40 کنٹریز کے سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی آگے سے فیملیز ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہوں گے. جس طرح پاکستان میں اب ہم اپنے 3 آدمیوں کے لیے پورا پاکستان اس وقت پریشان ہے. تو اب وہ ایک طرح سے اس کو پرولونگ کر رہے ہیں, اس ٹارچر کو, مینٹل ٹارچر کو یہ پرولونگ کر رہے ہیں تاکہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ اس اے لیسن. وہ ہمیں سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ باقی ملکوں کی NGOs کے ساتھ مل کر غزہ کا جو سیج ہے اس کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. تو یہ سیدھی سیدھی بدماشی ہے. اس میں ملٹری ایکٹیویٹی نہیں تھی, NGOs تھیں جو ریلیف گڈ اور کنسٹرکشن مٹیریل. اور ایک جھوٹا الزام بھی لگا رہے ہیں اسرائیلیز کے, جی ان کے پاس ویپنز تھے. کوئی ویپنز نہیں تھے ان کے پاس, وہ پاگل ہیں, وہ ویپنز لے کے جائیں گے. آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس پہ اسرائیل اٹیک کرے گا, تو وہ تو اس پہ ایک گولی بھی نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ بالکل اسرائیلی گورنمنٹ کا الزام غلط ہے کہ ان کے پاس ویپنز ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جان بوجھ کے اسرائیلی گورنمنٹ نے انفارمیشن بلاک کی ہوئی ہے, وہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں, ہمیں ایک اسرائیلی ویب سائٹ کا